اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء اکرام و سامعین محترم، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور آپ کا یہاں جمع ہونا، میرا یہاں حاضر ہونا قرآن کریم کی عظیم نسبت کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم کی نسبت ساری نسبتوں سے اعلیٰ، ساری نسبتوں سے افضل اور ساری نسبتوں سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اور آج تو ویسے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی وہ رات جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، جس رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں تلاش کرو۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اسلاف میں سے ایک عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات شب جمعہ کے روز آ جائے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہو۔ تو آج کی رات طاق رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، جمعرات کی رات ہے۔ جمعے کی رات ویسے ہی بابرکت ہے، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، بہت ہی باعث برکت ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں راتوں کی برکات اور اس کے فیوز اور اس کی نوازشات ممکن ہے مجھے اور آپ کو آج ہی اللہ عطا فرما دے، کیونکہ یہاں میرا اور آپ کا آنا دنیا کی کسی غرض اور دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا یہاں آنا قرآن کے احترام میں، قرآن کی محبت میں، اس قرآن کی محبت میں جو قرآن رب نے اپنی محبت میں تمہیں عطا فرمایا، جس قرآن کو رب نے عطا فرما کے کہا الرحمن علم القرآن۔ میری رحمتوں کا اندازہ اگر تم نے لگانا ہے تو پھر دیکھ لو کہ میری رحمت کا بحر بے کران قرآن میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اللہ کہتا ہے قلم کاغذ پکڑ لو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتیں تم نہیں شمار کر سکتے، لیکن ان ساری نعمتوں میں سے اللہ کہتا ہے سب سے بڑی نعمت الرحمن علم القرآن، میری رحمت کی نشانی ہے کہ میں نے قرآن عطا فرمایا۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
صرف قرآن میں نے تمہیں عطا نہیں فرمایا، بلکہ میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو جو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس کو جو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، گفتگو کی صلاحیت جو میں نے اسے عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے فرمائی ہے کہ میں نے اس کو قرآن دیا ہے، یہ اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبان سے قرآن پڑھا کرے۔ زبان کا سب سے بڑا شکر کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کی کیا کرنا؟ تلاوت کرنا۔ جو بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مشابہت رب کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جبریل کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو نبی پاک کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، یہ قرآن سب سے پہلے کس نے تلاوت کیا ہے؟ اللہ نے تلاوت کیا ہے۔ کس کے سامنے تلاوت کیا ہے؟ جبریل کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پھر جبریل نے کس کے سامنے قرآن تلاوت کیا ہے؟ نبی پاک کے سامنے قرآن تلاوت کیا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے جو حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنانے کے بعد رب سے کہا تھا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ پھر اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا محمد رسول اللہ، اس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور اس نبی نے قرآن پڑھنے کا اور سنانے کا اور عمل کرنے کا اور کرانے کا حق ادا فرمایا۔ ایسا حق ادا فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کے سامنے یہ عہد لیا، پوچھا ان سے کہ بتائیے میں نے اپنی تبلیغ کا، قرآن سنانے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو سارے 1.25 لاکھ حاضرین نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ نے کمال درجے میں اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری یہ وصیت ہے کہ جنہوں نے یہ قرآن سنا ہے یہ آگے تم نے قرآن پہنچانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی وہ دعا کا ایک تسلسل ہے، ہر زمانے میں، ہر قرن میں یہ وہی قرآن چلتا ہوا آج میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اور یہ قرآن آئندہ ان نسلوں کو منتقل ہوگا، یہ جو 2-2, 4-4, 5-5 سال کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا وقت گزر گیا ہے۔ مسجد نور میں ختم قرآن کی دعوتوں میں آتے ہوئے، آپ کو تقریریں سناتے ہوئے، یہ ہمارے بھائی ظفر صاحب، اشرف صاحب، دیگر بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں، یہ بھی بوڑھے ہو گئے اور ہم بھی بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ امانت ہم آنے والی اس قوم کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن اللہ نے محفوظ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے میں نے خود کرنی ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک انتظام یہ حفاظ کرام کا بھی بنایا۔ یہ گویا کہ اللہ کے منتخب کردہ ہے جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ آج اب آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ابابیل تیار کر رکھے۔ تو میرے دوستوں، میں زیادہ طویل بحث نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمانوں نے قرآن مجید کے ظاہری احترام کی تو حد کر دی ہے، اتنا احترام، قرآن مجید کو پشت کر کے بھی نہیں چلتے۔ قرآن پڑھا ہونا تو الٹے پاؤں چلتے ہیں۔ قرآن اگر کسی کے گھر میں ہے تو خوبصورت کپڑا لا کے، اس کا غلاف سی کے، چولی سی کے قرآن پر چڑھائیں گے، بڑے ادب سے اس کو بہترین سنہری رحل میں رکھیں گے، گھر میں محفوظ کر دیں گے، اونچی جگہ رکھیں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، محبت کریں گے، چومیں گے، ادب کی انتہا کر دیں گے قرآن سے۔ لیکن قرآن صرف ادب تک نہیں، اس سے آگے 2 قدم اور بھی قرآن کے تقاضے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم بھی وہ ادب نہیں کر سکے جو میں نے تم سے پہلے اس قرآن کا فرشتوں سے ادب کروا لیا ہے۔ تم اس ادب کو پہنچ سکتے نہیں، پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ فی صحف مطہرہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام
بررہ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ اللہ قرآن کے اس ادب کی بات کر رہا ہے جو فرشتے قرآن کا ادب کرتے تھے۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ کہتا ہے لوگو یہ ایک نصیحت اور ایک واعظ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ فمن شاء ذکرہ، پھر اب تم میں سے جس کی مرضی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، یہ نہایت ہی قابل احترام صحیفوں میں نے قرآن لکھا ہے۔ مرفوعات، بڑے ہی بلند ہے، مطہرہ، بڑے ہی پاکیزہ، بأیدی سفرۃ، یہ وہ ان لکھنے والے ہاتھوں میں سے قرآن گزرا ہے کرام بررہ، جو بڑے ہی احترام والے اور بڑے ہی بزرگ ہاتھ تھے۔ لوح محفوظ میں جن فرشتوں نے لکھا وہ فرشتوں کے ہاتھ بھی بڑے برکت والے اور بڑے ہی قابل احترام، بڑے ہی بزرگ۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن آیا مکے میں اور مدینے میں۔ اگر عبداللہ بن ابی بن قعب نے لکھا، زید بن حارثہ نے لکھا، امیر معاویہ نے لکھا یا کسی اور صحابی نے لکھا، اللہ کہتا ہے وہ لکھنے والے ہاتھ بھی کرام بررہ، میں انہاں ہاتھاں دے صدقے جاؤں۔ صحابہ نے وہ قرآن لکھا۔ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اللہ کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن ایسا محفوظ طریقے سے میں نے نازل کیا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میرے اس قرآن کی وحی کو اس طرح محفوظ طریقے سے میں لوح محفوظ سے اپنے محمد کے قلب اطہر پر میں نے اس طرح نازل فرمایا ہے، کسی طرف سے بھی باطل کو اس کے اندر گھسنے کی سکت نہیں مل سکی۔ ایسے پاکیزہ انداز میں، ایسے محفوظ انداز میں نے قرآن تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، لوگوں اگر یہ احساس کرو کہ یہ قرآن کس نے نازل فرمایا تو یہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آنے والا کون تھا؟ روح الامین تھا۔ اعلیٰ قلب کا، پھر کائنات کے سینوں میں سے جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے برتر، جو سب سے ذی قدر، جو سب سے شان والا، جو سب سے پاکیزہ اور مطہر سینہ تھا، میرے محبوب تیرا سینہ، میں نے اس تیرے سینے پر قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اللہ کہتا ہے ادب کی تو انتہائی انتہا ہے۔ تم فرشتوں کے ادب کو پہنچ سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارا اس کا احترام چولیاں چڑھانا، غلاف چڑھانا، چومنا، چاٹنا، جی ختموں پہ صرف پڑھ لینا، یہ احترام نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میرے احترام کا تقاضا اس سے آگے ہے، احترام کا تقاضا اس سے آگے ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے وہی ہوں گے اس قرآن کا احترام کرنے والے کہ جن کے سامنے یہ قرآن پڑھا جائے گا واجلت قلوبہم، اللہ کی عظمت سے ان کے دل دہل جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور میری آیتوں کی تلاوت جب ان کے سامنے کی جائے گی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان کا ایمان بڑھ جائے گا، کیونکہ رب کا کلام ان کی زبان سے جاری ہے، زادتہم ایمانا کا سبب بن جائے گا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ کہتا ہے جو میں نے یہ بہترین کلام قرآن کریم نازل فرمایا ہے، کتاب متشابہ مثانی، ایسی کتاب کی صورت میں اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مثانی، بار بار میرا یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی مٹھاس اور اس کی لذت ایسی ہے کہ کسی اور کتاب کو 2 بار سے زیادہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہ قرآن ایسا ہے جن کو ان کے پڑھنے کا عشق اور اس کے پڑھنے کی لذت ہے نا، جا کے ان سے پوچھیں گے قرآن پڑھنے کی لذت ہے کیا۔ مثانیہ، بار بار پڑھا جاتا ہے، روزانہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے دل اکتاتا۔ اللہ کہتا ہے تقشعر منہ، ایمان والے کو دل جو ہے نا وہ اس سے کانپ اٹھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کانپ اٹھتے ہیں قرآن کی عظمت کا، کہ یہ نامہ کس کا ہے، یہ پیغام کس کا ہے، کس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جب قرآن پڑھو نا، کھولو قرآن کو،
تو ذرا اس عظمت کا بھی ادراک کر لیا کرو کہ یہ کس کا صحیفہ اور کس کا نامہ میرے نام پہ آیا ہے جس کو میں پڑھ کے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور پھر پڑھنے والوں کو رب نے تسلی دی کہ تمہارا پڑھنا بھی ایک طرف، تمہارا سننا بھی ایک طرف، میں رب اس قرآن کو بھی اپنی توجہ کے ساتھ سنتا ہوں۔ رب کا اپنا قرآن ہے، نازل اس نے کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا جب یہ قرآن عبداللہ ابن ابی کی زبان سے نکلتا ہے نا تو میں اللہ عرش پہ بیٹھ کر عبداللہ ابن ابی کی زبان سے نکلنے والے قرآن کی لذت محسوس کرتا ہوں اپنے شایان شان۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں ابی قرآن سنا۔ یا رسول اللہ میں تو آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابی مجھے رب نے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ ابی کہتا ہے اچھا میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام اللہ نے مجھے لے کے محمد کو کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ تو عبداللہ بن ابی بار بار لحاظ باللہ نام نکل جاتا ہے۔ ابی بن کعب جو ہے وہ فرتے جذبات میں آنسو بہنے لگے آنکھوں سے کہ عرش والا کہتا ہے کہ میں مجھ سے قرآن سنو۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر اللہ پاک کی توجہ کسی کی طرف ہوتی ہے تو اس شخص کی طرف ہوتی ہے جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے کیا کرو؟ مزین کرو، خوبصورت کرو۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے کہ جو صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہے، اس کے آگے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن ایسا ہونا چاہیے کہ جب قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے کی جائے تو قرآن کی عظمت جو ہے وہ اس کے عمل پہ ہمیں ابھارے، اس پر عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس کی آیتیں لیدبروا فیہ، اس لیے کہ اس کے اندر تدبر بھی کرو، غور بھی کرو، فکر بھی کرو، تمہاری زندگی کے ہر اصول، تمہاری زندگی کی کامیابیوں کی کنجیاں بھی اگر کہیں سے تم نے ملنی ہے تو وہ اس قرآن میں سے ملنی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی قرآن سے نہ ملے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ انسان کو کس کی ذات سے توقع ہوتی ہے؟ رب کی ذات سے توقع ہوتی ہے۔ ہمارے ساری بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ ہمارے معاملات سلجھانے والا کون ہے؟ جب تک قرآن نہیں پڑھو گے تمہیں رب سے مانگنا بھی نہیں آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ مانگنا بھی قرآن ہی نے سکھایا ہے، اور مانگنے کا طریقہ سارے قرآن سے پہلے رب نے رکھا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ رب سے مانگنے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اللہ نے الف لام میم سے لے کے والناس تک اس صراط مستقیم کی دعا کی قبولیت میں سارا قرآن آپ کو عطا فرمایا، لیکن ایک مانگنے کا طریقہ رب نے بتایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے جب رب سے مانگو نا تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈائریکٹ نہیں مانگنا، سب سے پہلے اس کی عظمت کا اعتراف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف و توصیف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کائنات کی ہر تعریف کا مرجع میرے رب تیری ذات ہے۔ کہیں بھی انسان دنیا کے اندر حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے، کہیں خوبصورت منظر کی تعریف کرتا ہے، کسی خوبصورت تخلیق کی تعریف کرتا ہے، کسی خوبصورت خصلت کی تعریف کرتا ہے، کائنات میں کسی بھی چیز کی جو تعریف کرتا ہے انسان، اللہ کہتا ہے یہ در حقیقت مجھ خالق کی تعریف ہے کہ جس نے اس چیز میں حسن پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کائنات کی ہر تعریف میرے رب کی طرف لوٹنے والی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کے بعد فرمایا کہ وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، رحمت کی انتہا ہے اس کی ذات کے ساتھ۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے،
روز جزا کے مالک کا تصور جب تمہارے ذہن کے اندر آ جائے تو پھر آپ یہ جان لیں کہ آدم سے لے کے آخری انسان تک جو میدان محشر میں موجود ہوں گے ان میں بڑے بڑے جلیل القدر نبی بھی ہوں گے، آدم بھی ہوگا، ابراہیم بھی ہوگا، نوح بھی ہوگا، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی، وہ بھی سارے کھڑے ہوں گے۔ اس دن میرا پروردگار کہے گا لمن الملک اليوم، اے پوری دنیا کے انسانوں بتاؤ آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کوئی بولے نہ بولے رب خود کہہ دے گا واحد قہار کے لیے ساری بادشاہیاں ہیں، ساری طاقتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی مانگنے کا طریقہ۔ ایاک نعبد، اے میرے ربا میری ساری عبادت تیرے لیے تھی، تیری ہی عبادت کرتا تھا، تیرے سوا کسی اور کی عبادت۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد کے دو معنی ہیں، ایک تو مساجد سے معنی یہی مسجد، یہ مسجدیں جتنی بھی ہیں، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں میری ہیں، اس میرے گھر میں آ کر صرف مجھے ہی پکارنا ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ حاجتوں میں مجھے پکارنا ہے، ضرورتوں میں مجھے پکارنا ہے، بیماری سے شفا مانگنی ہے مجھے مانگنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے مجھ سے مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے۔ ان المساجد للہ، میرے گھر میں آ کر مجھ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی اور ہے؟ یار اپنی دنیا کے اعتبار سے دیکھ لو، تمہارا قانون کیا ہے؟ کسی چودھری صاحب کے ڈیرے پہ بیٹھ کر کسی کے گھر سے چائے منگا کے پی سکتے ہو؟ کوئی چیز منگوا سکتے ہو؟ چودھری مارے گا لتر آ کے یار میرے ڈیرے تے بیٹھ کے منگدا کسی اور کڑو۔ تو رب بھی کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میری مسجد میں جب آنا ہے تو یا کہہ کے مجھے ہی پکارنا ہے، کسی اور کو پکارنا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دوسرا معنی یہ ہے مساجد سے مراد سجدے کے اعضاء ہیں، مساجد سے مراد سجدے کے اعضاء ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کون سے اعضاء سجدے میں لگتے ہیں؟ انسان کی پیشانی، جو انسان کا غرور ہے، جو انسان کا فخر ہے، اس کے وجود کا سب سے ممتاز حصہ انسان کی پیشانی ہے، جو کسی کے سامنے اور نہیں جھکتی، وہ جھکتی ہے تو رب کے سامنے جھکتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پیشانی بھی میرے سامنے تو نے زمین پر رکھ دی، ناک بھی رکھ دیا، دونوں ہاتھ بھی رکھ دیے، گھٹنے بھی رکھ دیے، پاؤں بھی رکھ دیے، یہ ہے سجدے کے اعضاء۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تیرے اعضاء بھی جب جھکے تو اسی کے سامنے جھکے جو ان کا خالق ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ جب ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ مدد بھی کس سے مانگے؟ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، پھر یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ اللہ اکبر، صراط الذین انعمت علیہم، پھر بندہ خود التجا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مرشد مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ مرشد۔ صراط الذین انعمت علیہم کا معنی میں کر رہا ہوں، راستہ ان لوگوں کا جو جن پر تو نے کیا کیا، ان کا راستہ ہمیں، تو جو ہدایت اور رہنمائی کرے اسی کو مرشد کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن میں بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں مرشد بھی تجھے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ تو میرے مرشد ان کو بنا دے۔ دوسرے مقام پر اللہ ان مرشدوں کا نام لیتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا اللہ میرا مرشد بنا دے میرے نبی کو، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یا اللہ میرا مرشد کس کو بنا دے؟ نبی کو بنا دے۔ آگے کیا؟ والصدیقین، یا اللہ میرا مرشد بنا دے صدیقین کو۔ اور پہلا صدیق کون ہے؟ صدیق اکبر۔ پہلا صدیق کون ہے؟
صدیق اکبر، اللہ اکبر اللہ، اے اللہ میرا مرشد بنا دے صدیق اکبر کو، اللہ اکبر، والشہداء، اور اے اللہ شہیدوں میں سے جو پہلا شہید ہے اس کو میرا کیا بنا دے، مرشد بنا دے، اللہ اکبر۔ وہ شہید سب سے بڑا یوں سمجھ لے کہ احترام کے قابل ہے جس کو میرا نبی کہہ دے شہید ہے، میرا نبی کہہ دے شہید ہے۔ حضور بھی احد پہاڑ پر ہیں، صدیق بھی احد پہاڑ پر ہیں، اور بھی ساتھ ان کے ہیں۔ وہ کون تھے جن کو میرے نبی نے کہا ہے یہ شہید ہے؟ جی عمر فاروق تھا اور حضرت عثمان تھے۔ جب حضور احد پہاڑ پر تھے، زلزلہ آیا، پہاڑ کانپا، حضور نے ٹھوکر ماری پہاڑ کو، ارے پہاڑ کچھ تو احترام سیکھ، تیرے اوپر ہے کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ کیا ہے؟ دو شہید ہیں۔ تو ہم یہی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہمارا مرشد بنا دے ہمارے نبی کو، ہمارا مرشد بنا دے کس کو؟ صدیق کو، اور ہمارا مرشد بنا دے شہیدوں کو۔ ان شہیدوں میں سے دو وہ شہید سب سے اوپر ہے جن کو میرے نبی نے کہا ہے شہید۔ وہ کون سا ہے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے آ گئی پھر بات، والصالحین، ان صالحین میں شہیدوں میں حضرت علی بھی ہیں، اور تراہم رکعن سجدہ میں صالحین میں بھی علی کا مقام پہلے ہے۔ صالح وہی ہو سکتا ہے نا جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صالح ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے لیے فرمایا، اور اسی طرح صالحین کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ تو ان صالحین میں جن کو اللہ تعالیٰ عبادت گزار کہتا ہے، تراہم رکعن سجدہ، یہ کس کی تعریف ہے؟ سارے ہی صحابہ عبادت گزار، لیکن ان میں سے اتم درجے کی عبادت خلفائے راشدین میں جو کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا کہ صالحین کی صفت میں بھی آگے، شہداء کی صفت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے۔ تو نبی کے یہ سارے یار ہمارے کیا ہوئے؟ مرشد۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے نا تو ہدایت حاصل کر سکتا نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا فَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر کسی کو مرشد بنانا ہے تو میرے نبی نے جو جماعت تیار کر کی، کامل اور مکمل ان کے اندر ایمان بھر دیا ہے، پھر ان کا ایمان اور تربیت کرنے کے بعد رب نے ان کا امتحان لیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر رب کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، ہم نے ان کے دلوں میں تقوی کو کیا کر دیا ہے؟ لازم کر دیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو رہبری اور رہنمائی کرنے والی جماعت محمد کہتے ہیں میں نے وہ تیار کر دی ہے، اور ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ صدیق اکبر کا، دوسرا عمر فاروق کا، اور تیسرا عثمان غنی کا، اور چوتھا حضرت علی المرتضیٰ کا۔ یہ ترتیب کس نے رکھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت نے رکھی، اور حضور نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر بھی یہ ترتیب ابو بکر کے پہلے نمبر کی مصلی دے کر رکھا، اور اس کے بعد پھر جب بھی ذکر کیا ابو بکر کے بعد تو کس کا کیا؟ عمر کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ترتیب گویا کہ کس نے بنائی ہے؟ تو میں اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے سورہ فاتحہ میں مانگنے کا بھی طریقہ کیا، یا اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، اور مرشد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے رہنما نہ بنانا جو یہود و نصارہ اور عیسائیوں سے جو رہنمائی لے کر جو ہے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں یا قائد سمجھتے ہیں، ان کی قیادت ہمیں نصیب نہ کرنا، ہمیں نصیب کرے گا تو ان کی قیادت نصیب فرما جن پر تیرا کیا ہوا؟ انعام ہوا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ادب کے تقاضوں سے نکال کر آگے کے قدم پر ہم جائیں اور اس قرآن پر عمل کریں، تاکہ قیامت والے دن یہ قرآن ہمارا کیا بن جائے؟ شفیع بنے۔ یہ قرآن ہمارا کیا بنے؟ شفیع بنے، سفارش کرنے والا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور یہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ تو قرآن کی سفارش کروانا چاہتے ہو کہ نہیں کروانا چاہتے ہو؟
تو پھر سفارش قرآن ویسے ہی کر دے گا کہ یا قرآن سے محبت کرو گے، قرآن پڑھو گے، عمل کرو گے اور قرآن آگے نسلوں میں جاری کرو گے، پھر یہ قرآن سفارش کرے گا، وگرنہ یہ قرآن سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی دولت ہماری نسلوں میں جاری فرمائے۔ اور آپ بھی یہاں یہ ایک عہد کر کے اٹھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ دولت عطا کرنے کی رب سے مانگی توفیق اور مل چکی ہے، وہ تو رب کا شکر ادا کریں، اور جنہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوئی وہ یہ عہد کریں کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک بچہ ہم حفظ قرآن کے لیے وقف کریں گے، یہ بھی کریں انشاءاللہ۔ العزیز توفیق دینے والا کون ہے؟ میرا رب توفیق دینے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔